السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے اردو ادب کی مختلف ادبی اور تنقیدی اصطلاحات و آورد۔ جب شاعر ارادی طور پر فکر سخن میں بیٹھے اور شعر کہنے کے بعد اس کے لفظ و بیان اور ترتیب و تنظیم پر غور و خوض کرے اور بہتر پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کرے، آورد ہے۔ آورد کا مطلب ہوتا ہے ذہنی پریکٹس۔ جب کوئی شاعر اپنی ذہنی پریکٹس سے کوئی شعر کہتا ہے تو اسے ہم آورد کہتے ہیں آسان لفظوں میں۔ اور آمد، جب کوئی خیال شاعر کے ذہن میں خود بخود آتا ہے اور شاعر اس کو تخلیق کرتا ہے، اس کو آمد کہتے ہیں۔ ابتذال، ابتذال گراوٹ کے معنوں میں کلام میں غیر مہذب، سوکیانہ اور بازاری الفاظ لانا یا ایسا کلام کہنا جس کا مضمون شائستگی سے بعید ہو، اسے ابتذال کہتے ہیں۔ استعارہ علم بیان کی اصطلاح ہے جس کا معنی ادھار لینا ہے، کسی شے کے لوازمات اور خصوصیات کو کسی دوسری شے سے منسوب کرنا، دوسری چیز کے ہو بہو قرار دینا، اسے ہم استعارہ کہتے ہیں۔ اشتراکیت، شخصی ملکیت کے تصور اور اجتماعی ملکیت کا فلسفہ جس میں معاشرے کے افراد میں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، اشتراکیت کہلاتی ہے۔ شخصی ملکیت کے تصور اور اجتماعی ملکیت کا فلسفہ جس میں معاشرے کے افراد میں ملکی وسائل کے منصفانہ تقسیم ہو، اشتراکیت کہلاتا ہے۔ المیہ، المیہ اس ڈرامے کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے یا دیکھنے سے قاری یا ناظر میں رحم یا خوف دونوں جذبات پیدا ہو جائیں، یعنی وہ ڈرامہ جس کے واقعات میں حزنیہ فضا ہو اور وہ اپنے اختتام پر قاری یا ناظر کو حزین، افسردہ، ہمدرد اور اندوہگی بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی جب کسی ڈرامے کا کوئی ہیرو ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کر تو وہ ٹھیک رہا ہوتا ہے لیکن قدرت اس کے اگینسٹ اس کو کر دیتی ہے، جس سے دیکھنے والوں کے اندر شدید غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اسے المیہ کہتے ہیں۔ انشا پرداز، کسی نثر پارے میں دو چیزیں قابل توجہ ہوتی ہیں، اول مواد، دوم اسلوب۔ اگر کسی نثر پارے کا اسلوب نہایت نرالا، شاعرانہ اور متخیلہ کی کرشمہ سازی کا حامل ہو تو وہ نثر پارہ اپنے اسلوب کی بدولت زندہ رہتا ہے۔ اردو میں رجب علی بیگ سرور، محمد حسین آزاد، ملا وجدی اور غالب ایسے صاحب طرز انشا پرداز ہیں جن کی نثر شاندار اسلوب کی بنا پر ہمیشہ سے مقبول ہے۔ ایجاز، اختصار کے معنوں میں ہے کسی موضوع کو کم سے کم ممکنہ حرفوں میں ادا کرنا ایجاز کہلاتا ہے۔ علم بدیع، یہ شعری تنقید کی ایک اصطلاح ہے۔ چنانچہ علم بدیع وہ علم ہے جس میں کلام کی خوبیوں سے بحث کی جاتی ہے۔ کلام کی کسی بھی شعر کی خوبیوں سے جو بحث کی جاتی ہے اسے ہم علم بدیع کہتے ہیں۔ بحر، یہ علم عروض کی اصطلاح ہے۔ شعر جس وزن پر کہے جاتے ہیں اس کا اصطلاحی نام بحر ہے۔ بحر وزن ہے، ایک عام طور پر بحر کے 4 ارکان ہیں اور اردو میں مستعمل جو بیرے ہیں وہ 14 بیرے ہیں، اور ایک بحر کے 4 ارکان ہوتے ہیں، جیسے ایک بحر ہے فعلن، 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 یہ چاروں رکن ہیں، یہ ایک وزن ہے۔ جب کوئی شاعر شعر کہے گا تو وہ اسی وزن پر کہے گا۔ بلاغت، اس سے مراد پہنچنا، اثر آفرینی اور کلام کا سریع الفہم ہونا، آسان ہونا۔ بلاغت ہر وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے معنی کو خوبصورت انداز میں فصاحت کے ساتھ سامع تک پہنچاتے ہیں اور سامع کے دل میں وہی اثر پیدا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ تقریر کی لذت
تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ شعر صحیح یاد نہیں آ رہا، لیکن بلاغت اسی معنوں میں ہے کہ شاعر کے دل میں جو بات ہوتی ہے، جو نقشہ، جو تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ اس کو اس انداز میں بیان کرے کہ جو سامع یا قاری ہوتا ہے اس کے تصور میں بھی وہی نظریہ، وہی تصویر پیدا ہو جائے، تاثر، وہ جذباتی اثر جو قاری، سامع یا ناظر کسی فن پارے کو پڑھ کر یا اس کو فوری طور پر اس کا پڑھنے کے بعد جو اس کا اثر قبول کرتا ہے اس کو تاثر کہتے ہیں۔ کسی فن پارے کو پڑھنے کے بعد قاری جو اثر قبول کرتا ہے اور جو اس کے بارے میں اس کی رائے قائم ہوتی ہے وہ تاثر ہے۔ تجسیم، غیر مرئی حقیقی جبلات یا عادات وغیرہ کو حرکی مادی جسم میں ڈھال کر پیش کرنا تجسیم کہلاتا ہے۔ آسان لفظوں میں تجسیم سے مراد یہ ہے کہ ایک مجرد کو مجسم بنا دینا، کسی ایسی چیز کو جسم عطا کر دینا جو پہلے جسم نہیں رکھتی، جیسے عقل ہے، جیسے محبت ہے، جیسے دل ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی وجود نہیں رکھتی، لیکن ایک بندہ جب کوئی کہانی لکھتا ہے تو وہ عقل کو ایک کردار بنا دے، دل کو ایک کردار بنا دے، محبت کو ایک کردار بنا دے، تو اس کو ہم تجسیم نگاری کہتے ہیں۔ تجنیس، یہ ایک صنعت شاعری ہے اور اس سے مراد ہم جنس ہونا اور ہم صوتیات ہے۔ کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو تلفظ یا املا یا دونوں میں مشابہت رکھتے ہوں لیکن معنوں میں اختلاف ہو، تجنیس کہلاتا ہے۔ جی، تجنیس عام طور پر شعروں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ صنعت اس میں ہوتا یہ ہے کہ شاعر دو ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ وہ لفظ عام طور پہ یا تو تلفظ میں ایک ہوتے ہیں یا ان کی املا ایک ہوتی ہے، لیکن تلفظ ایک ہونے کی وجہ سے ان کا معنی الگ ہو جاتا ہے، جیسے سحر اور سحر ہے، زبر اور زیر سے معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی اردو کے اور بہت سارے ایسے لفظ ہیں جن کی آواز ایک ہے، تلفظ ایک ہے اور ان کے معنی الگ ہیں، جن کی املا ایک ہے اور ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، سیاق و سباق میں معنی بدل جاتے ہیں، تو اس کو ہم تجنیس کہتے ہیں۔ تعریف عام طور پہ پیروڈی کے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو تعریف یہ ہے کہ جب کوئی شاعر جب کوئی بھی شاعر یا کوئی نقاد یا کوئی بھی کسی شعر کے چند لفظوں کو بدل کر اس کے اندر پیروڈی کا عنصر پیدا کر دے، جیسے ایک شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، تو پیروڈی ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، مر کی جگہ گھر جائیں گے، گھر میں بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، تو یہ اس کی تعریف ہے۔ اسی طرح مشتاق احمد یوسفی کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے اشعار ملتے ہیں کہ اس نے غالب اور کلاسیک اور شعراء کی پیروڈی کر رکھی ہے۔ پیروڈی کا لفظ یونانی الاصل ہے، اردو میں اس کے لیے تعریف کی اصطلاح رائج ہوئی۔ کسی شاعر کی سنجیدہ کلام کو معمولی رد و بدل سے مضحکہ خیز بنا دینا یا کسی سنجیدہ کلام کی اس طرح نقل اتارنا کہ وہ مضحک بن جائے۔ سنجیدہ کلام، اس کی نقل اتارنا، یا پھر آپ کہہ لیں کہ وہ ایک عام سی سوکیانہ سی پیروڈی ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ تو پہاڑ تے چڑھ جاویں، تو یہ ایک عامیانہ پیروڈی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی سننے والے کے اندر ایک وہ مضحک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تخلص، شاعر اپنے ذاتی اور خاندانی نام کے علاوہ جو نام شاعرانہ شناخت کے طور پر استعمال کرتا ہے اسے اصطلاح میں تخلص کہتے ہیں۔ خطاب جو بادشاہ یا سرکار سے اعزازی طور پر ملتا ہے، جیسے علامہ الدولہ وغیرہ۔ خطاب، لقب، ایک وصفی نام جو کسی خصوصیت یا وصف کی وجہ سے پڑ گیا ہو، جیسے مرزا نوشا لقب ہے اسد اللہ خان غالب کا۔ اب لقب اور خطاب میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ خطاب ہمیشہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے اور لقب آپ کی کسی بھی خوبی یا خامی کی وجہ سے، کسی بھی آپ کے عیب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ہے تو عرف بھی انہی معنوں میں آ جاتا ہے، لیکن عرف میں اور لقب میں ایک واضح فرق ہے۔ ترفع،
تنقید کی عظیم اور قدیم اصطلاح ہے، یہ طرف لان جوائنس کی اصطلاح ہے۔ الویت سبلائم اس نے کہا تھا، سبلائم اور الویت اس کا ترجمہ ہے، طرف بھی اسی کے ہم معنی ہے۔ تو اس میں بات یہ کی گئی ہے کہ تنقید کے عظیم اور قدیم اصطلاح جو دوسری صدی عیسوی سے رائج ہے، طرف کسی فن پارے کی وہ خوبی ہے جس کے باعث اس کا اسلوب عام سطح سے بلند ہو کر خاص امتیاز کے حامل ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ آپ کوئی ایسا شعر پڑھتے ہیں کہ یا کوئی ایسا نثر پارا یا کوئی ایسا فن پارا جو آپ کے زیر مطالعہ ہوتا ہے، تو آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ وجد کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، آپ کو وہ فن پارا روک لیتا ہے، آپ پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آپ اس میں گم ہو جاتے ہیں، وہ ترفع کی کیفیت ہے۔ تصرف یہ عمومی طور پر شعری اصطلاح ہے جس سے دخل دینا، اختیار، قبضہ وغیرہ مراد ہے۔ کسی شاعر یا نثر نگار کے کلام میں کچھ رد و بدل کر کے ایک نئی معنوی کیفیت پیدا کرنا تصرف ہے۔ یہ عمومی طور پر شعری اصطلاح ہے جس سے دخل دینا، اختیار، قبضہ وغیرہ مراد ہے۔ کسی شاعر یا نثر نگار کے کلام میں کچھ رد و بدل کر کے ایک نئی معنوی کیفیت پیدا کرنا تصرف ہے۔ اب یہ تصرف جو ہے یہ تعریف کا الٹ ہے۔ تعریف کیا ہے کہ کسی بھی شاعر کے کلام میں لفظوں کو بدل کر اس میں مضحک صورت پیدا کرنا، اور تصرف کیا ہے کہ اس میں ایک ایسی مثبت تبدیلی پیدا کرنا کہ اس کی شعر کی معنی خیزی میں وسعت پیدا ہو جائے اور اس میں اضافہ ہو جائے۔ تو اب یاد رکھنا کہ تصرف اور تعریف دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تصوف یہ روحانیت کی اصطلاح ہے، فرد کے روحانی تجربے کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب حال کے تجربے میں آتا ہے، یہ فرد کی مکمل تنہائی کا تجربہ ہے جو ناقابل بیان ہے، یعنی اس تجربے کا ابلاغ نہیں ہو سکتا کیونکہ ابلاغ عمرانی ہے۔ عمرانی سے مراد ہوتا ہے وہ معاشرتی، وہ تجربہ جو معاشرتی ہو، جو پورے معاشرہ جس تجربے سے گزرا ہو آپ اس کو ابلاغ کر سکتے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ نے ایک آدمی جس نے کبھی آم نہیں کھایا تو آپ کبھی اس کو آم کی مٹھاس نہیں بتا سکتے۔ بتانا وہ یہ چاہتا ہے کہ تصوف، اس نے یہ بتایا ہے کہ تصوف کیا ہے، روحانی تجربہ ہے جو کہ ایک شخصی ہوتا ہے، ایک فرد کا ہوتا ہے۔ یہ وہی بندہ اس حال سے واقف ہو سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزرا ہو، ایک عام آدمی اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تضاد ایک شعری صنعت ہے جب کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، صنعت تضاد کہلاتے ہیں۔ شعر میں دو ایسے لفظ استعمال کرنا جیسے صبح شام ہے، دن رات ہے، آگ اور پانی ہے، تو یہ زمین اور آسمان ہے، ایسے لفظ لانا تضاد ہے۔ تقریض کسی ادب پارے کے بارے میں تبصرہ کرنا اور اس کے مقام پر تبصرہ کرنا۔ عکاس کے مقام پر ایک میلہ لگتا تھا جہاں ایک شعری نشست منعقد کی جاتی تھی۔ صدر محفل ایک قصیدے کو دوسرے پر برتری دے کر اس کی خوبیوں اور محاسن پر ایک بلیغ تقریر کرتا تھا، اسے تقریض کہتے ہیں۔ اب یہ تاریخی نام ہے، عکاس کے مقام پر ایک میلہ لگتا تھا، اس نے تاریخی بتایا ہے، لیکن تقریض کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر کتابوں، آپ جب کتاب پڑھتے ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی ابتدا میں تقریض لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں وہ جو کتاب لکھی ہوتی ہے اس میں صرف خوبیوں پر بحث کی جاتی ہے، اس میں خامیاں نہیں بیان کی جاتی، اس کی خوبیاں اور اس کے محاسن بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے میں اسلوب بھی آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور بھی جو نثری خوبیاں ہیں یا شعری خوبیاں ہیں وہ ساری بیان کی جاتی ہیں۔ تلمیح کی اصطلاح علم بدیع کی حصے میں آئی ہے۔ کلام میں کوئی ایسا لفظ یا مرکب استعمال کرنا جو کسی تاریخی، مذہبی یا معاشرے واقعے یا کہانی کی طرف اشارہ کرے، تلمیح ہے۔ اب دیکھیں تلمیح کا لفظی مطلب ہوتا ہے آنکھ سے اشارہ کرنا، آنکھ سے اشارہ کرنا لفظی مطلب، یا طائرانہ نگاہ ڈالنا۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کسی شعر میں یا نثر میں کوئی شاعر یا نثر نگار کسی قرآنی آیت کو، کسی حدیث کو یا کسی بھی تاریخی واقعے کو
جب وہ مختصر بیان کرتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد وہ تاریخی واقعہ ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگے، جیسے کوہ طور ہے، کوہ ندا ہے، اس کے علاوہ آب زمزم ہے، آب حیات ہے، خضر ہے، تو یہ ساری ایسی تلمیحات ہے، ابن مریم ہے، تو یہ ساری ایسی تلمیحات ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ جڑا ہوا ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً اس طرف چلا جاتا ہے۔ تنقید: کسی فن پارے کے محاسن کو معیارات فن کے مطابق پرکھنا، جانچ پڑتال کرنا اور اندرونی حادثہ جمال کی مدد سے اس کی قدر و قیمت کا تعین کرنا تنقید ہے۔ تنقید کا مطلب کسی بھی فن پارے کا ادب میں اس کا معیار مقرر کرنا، اس کی خوبیوں اور خامیوں کو سامنے رکھ کر۔ جزئیات نگاری: کسی واقعے یا امیج کو شاعری یا افسانے میں بیان کرتے وقت اس کے نہایت معمولی حصے کو بھی مد نظر رکھنا جزئیات نگاری ہے۔ اب جزئیات نگاری: کسی واقعے یا امیج کو شاعری یا افسانے میں بیان کرتے ہوئے اس کی نہایت معمولی حصے کو بھی مد نظر رکھنا جزئیات نگاری ہے۔ اب جزئیات نگاری آسان لفظوں میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ شاعر جب کوئی شعر کہتا ہے، یا نثر نگار جب کوئی مضمون لکھتا ہے، یا آپ کہہ لیں افسانہ لکھتا ہے، ناول لکھتا ہے، کوئی بھی نثری صنف لکھتا ہے، تو وہ کوئی منظر بیان کر رہا ہے اور اس منظر کی تفصیل ایسے بیان کرے کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا پہلو بھی اس کے احاطہ تحریر میں آ جائے، اور ان کی وہ تفصیلی جو ہے وہ اپنے قلم میں اس کی تفصیلی بیس رقم کرے، ہر منظر کو وہ قلم بند کر دے، اسے ہم جزئیات نگاری کہتے ہیں۔ خارجیت: اچھا، خارجیت کا متضاد جو ہے وہ داخلیت ہے، تو خارجیت جیسے خارج سے نکلا ہے، داخلیت داخل سے نکلا ہے، تو خارج بیرونی باتیں اور داخل اندرونی باتیں۔ یہ آسان بتا رہا ہوں، اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے پھر وضاحت کرتا ہوں۔ یہ تنقید شعر کی اصطلاح ہے جو خارجی واردات، لوازمات اور متعلقات میں رہ کر شاعری کرے، وہ خارجیت پسند ہے۔ خارجیت پسند شاعر زندگی کی بیرونی سطح دیکھتا ہے۔ اب جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ کا دبستان شاعری جو ہے اس میں خارجی مناظر ہیں، اور دلی کے دبستان شاعری کی خاصیت ہے کہ اس میں داخلیت ہے۔ تو خارجیت سے مراد شاعر خارج کی بات کرے گا، دنیا کی بات کرے گا، مناظر فطرت کی بات کرے گا، بیرونی ماحول کی بات کرے گا، جبکہ داخلیت میں شاعر اپنے اندر کی بات کرے گا، دل کی بات کرے گا، اپنی ذات کی بات کرے گا۔ مکفّہ نثر: نثر کی 4 اقسام ہیں، جس میں یہ 2 آ گئیں، مکفّہ اور مسجع۔ ایسی نثری عبادت جس کے فکروں میں وزن نہ ہو لیکن قافیہ کا استعمال ہو۔ مکفّہ نکلا ہی قافیہ سے ہے۔ ایسی نثر جس کی مصروں میں وزن تو نہ ہو لیکن قافیوں کا اہتمام ہو، اسے مکفّہ کہتے ہیں۔ مسجع: ایسی عبارت جس کے ایک فقرے کے الفاظ دوسرے فقرے کے الفاظ میں ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں۔ اب مسجع ایسی نثر ہوتی ہے جس کے مصرے ہم وزن بھی ہو سکتے ہیں یا وہ وزن میں ہوں، تو اس لیے اس کو ہم مسجع کہتے ہیں، اور اس میں قافیے کا التزام ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں وزن ہوتا ہے۔ حسن تعلیل: حسن تعلیل ایسی شعری صنف ہے جس میں شاعر کسی واقعے کی اصل منطقی، جغرافیائی یا سائنسی وجہ نظر انداز کر کے ایک تخیلاتی، جذباتی اور عین شاعرانہ وجہ بیان کرے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات سے، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اچھا، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، اب خدا کی جو فوج تھی وہ 3 رات سے پیاسی تھی، اور فرات کی جو لہریں تھیں وہ اس سے سر پٹک رہی تھی اس کے کناروں کے ساتھ۔ تو یہ ایک ظاہر پانی میں شدت ہو تو وہ پانی ٹکراتا ہے، لیکن شاعر نے اس کی ایک ایسی وجہ بیان کر دی کہ جو آپ کہہ لیں کہ کوئی سائنسی وجہ نہیں ہے، جغرافیائی نہیں ہے، یہ ایک تخیلاتی وجہ ہے، اور پھر اس کو مان کر جو قاری یا سامع ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسے حسن تعلیل کہتے ہیں، ایسی وجہ بیان کرنا
جو حقیقت میں تو نہ ہو لیکن شاعر اسے بیان کرے۔ جیسے میر کہتا ہے نا کہ میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا، اس زور سے میر جو روتا رہے گا تو ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ رجایت عام طور پہ اس ایک رجایت مثبت لہجہ ہے اور اس کا متبادل ہے قنوتیت۔ رجایت الف نہیں آئے گی، رے جیم۔ رجایت ادبی اصطلاح کے طور پر آرزو مند زندگی سے محبت اور پر امید لہجے کا اختیار کرنا ہے۔ رجایت عام طور پر مثبت ہے، امید ہے، اور قنوتیت مایوسی ہے، نامرادی ہے۔ تو رجایت کا شعر ہے کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ مایوسی نہیں ہے بلکہ مسلسل محنت کی بات کی گئی۔ ریختی ایسی نظم جو عورتوں کے بارے میں عورتوں کی طرف سے لکھی جائے۔ ریختی ایسی صنف شاعری ہے جو غزل کی حیت میں لکھی جاتی تھی اور عورتوں کی طرف سے اظہار محبت تھا جو وہ مردوں کو کرتی تھیں، اسے ریختی کہتے تھے۔ اور یہ ایک قسم کی عامیانہ ابتذال پر مبنی اور ایک فوش یا ولگر شاعری تھی جس نے تمام جو شرم و حیا کے جو تقاضے تھے ان کو تار تار کر دیا تھا۔ ریختی ایسی صنف شاعری ہے کہ جس کو آپ محفل میں بیٹھ کے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ شعر آشوب وہ نظم جس میں کسی ملک، شہر یا معاشرے کے اقتصادی، سیاسی یا معاشرتی دیوالیہ پن، مجلسی زندگی کے پہلوؤں کا نقشہ طنزیہ انداز میں پیش کیا گیا ہو۔ اور شعر آشوب کا بڑا شاعر جو ہے اردو میں مولانا ظفر علی خان ہے۔ شعر آشوب کسی بھی شہر کی یا ملک کی اقتصادی، معاشی اور معاشرتی بدحالی کی تصویر کشی شعر آشوب ہے۔ واسوخت کا جو اپنا صنف سخن ہے، عام طور پہ یہ قصیدے کی حیت میں لکھی جاتی ہے۔ تو ایسی نظم جس میں شاعر اپنے محبوب کی بے وفائی، تغافل اور رقیب کے ساتھ اس کے تعلق کی شکایت کرتا ہے اور ساتھ ہی کسی اور محبوب کے ساتھ واسطہ ظاہر کر کے اسے دھمکاتا ہے۔ اصل میں واسوخت جو ہے اپنے محبوب کو جلی کٹی سنانا، قصیدے اور غزل کی حیت میں لکھی جاتی تھی۔ شاعر اپنے محبوب کو اس کی بے وفائی کی وجہ سے برا بھلا کہتا تھا اور پھر اس سے بدلہ لینے کی باتیں کرتا تھا۔ رمز و حمایت سے مراد کسی پوشیدہ بات کو اشارے میں بیان کرنا، ڈھکے چھپے لفظوں میں کوئی بات کر دینا، اس کو رمز و حمایت کہتے ہیں۔ تغزل یہ ایک ایسی شعری اصطلاح ہے، تغزل اس کیفیت کا نام ہے جو شاعری میں لطف و اثر اور حسن و درد پیدا کرتی ہے۔ چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو، اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، حضرت معانی کا شعر ہے۔ غزل کے اندر جو درد اور لطف کی کیفیت ہے اس کو ہم تغزل کہتے ہیں، لطف و اثر اور حسن و درد پیدا کرتی ہے۔ سیل ممتنع ایسا شعر جو اس قدر آسان لفظوں میں ادا کیا جائے کہ اس کے آگے مزید سلاست کی گنجائش باقی نہ رہے۔ مطلب اتنے آسان لفظوں کے سننے والا کہے کہ میں ایسا شعر تو میں بھی کہہ لوں لیکن کہہ نہ سکے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ امیجری کسی امیج کو زبان دینا، شاعر یا ادیب الفاظ کے ذریعے سے وہ تصویریں پیش کرتا ہے جو طے در طے کیفیات کی شکل میں اس کے ذہنی تجربوں میں آتی ہیں اور خارجی دنیا میں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ خارجی دنیا میں وجود نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، اس کا بھی تعلق جو ہے وہ
تجسیم نگاری کے ساتھ ہے۔ یہ ٹوٹلی ذہن کی ایک وسعت ہے کہ جو ادیب ہے یا جو تخلیق کار ہے وہ اپنے ذہن سے کچھ ایسی باتیں تخلیق کرتا ہے یا ان کی اختراع کرتا ہے جو حقیقت میں تو نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کے اندر ایسی معنی خیزی پیدا کرتا ہے کہ قاری یا سامع اس کو جب وہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کو اس پر یقین آتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ وہ تصویریں پیش کرتا ہے جو تہ در تہ کیفیات کی شکل میں اس کے ذہنی تجربوں میں آتی ہیں اور خارجی دنیا میں اس کا وجود نہیں ہوتا، یہ صرف اس کا ذہنی تجربہ ہوتا ہے۔ وہ تخیل کی مدد سے وہ تصویریں بنا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا۔ خمریات یہ بنیادی طور پر شاعری کی اصطلاح ہے، ایسی شاعری جس میں شراب اور متعلقات شراب کا باکثرت ذکر ہو، اسے خمریات کہتے ہیں۔ خمریات کا بانی عمر خیام ہے فارسی شاعری کا، اور اردو میں خمریات جس نے سب سے زیادہ خمریات کے پر لکھا وہ ریاض خیر آبادی ہیں، اور اس کے بعد عبدالحمید ادم ہیں۔ داخلیت، خارجیت اور داخلیت آ گئی۔ ادب میں داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر اپنے قلبی واردات، اپنے نجی جذبات و احساسات میں ہی اپنی تخلیقی زندگی گزارتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ داخلیت سے مراد آپ کا انر سیلف ہے۔ شاعر جب اپنے اندر کی بات کرتا ہے، دل کی بات کرتا ہے، تو اپنی ذات کی بات کرتا ہے، تو اس کو ہم داخلیت کہیں گے۔ دبستان، جب بہت سے ادیب اور شعراء ایک مخصوص علاقے اور زمانے کے طور پر بود و باش اور سماجی اقدار سے متاثر ہو کر ادب میں ایک ہی طرز فکر اور انداز نظر اپناتے ہیں تو اسے دبستان کہا جاتا ہے، جیسے دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی۔ اب بھئی ایک معاشرے میں بہت سارے لوگ اور ادیب رہتے ہیں لیکن ان کے مسائل ایک ہیں۔ معاشرے میں اگر غربت ہے تو سارے لوگ غریب ہوں گے، معاشرے میں اگر خوشحالی ہے تو سارے خوشحال ہوں گے۔ اسی لیے دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی کو الگ الگ تقسیم کیا گیا کہ ان کے معاشی حالات نے لکھنؤ کو متاثر کیا اور معاشی حالات نے دلی کو متاثر کیا۔ لکھنؤ میں چونکہ معاشی بدحالی نہیں تھی، لوگ خوشحال تھے، ان کی شاعری میں مناظر فطرت ہے، رنگ رلیاں ہیں، خوشیاں ہیں، اور شراب کا ذکر ہے، مستی کا ذکر ہے، عشق و عاشقی کا ذکر ہے۔ اور جب آپ دلی دبستان کی بات کرتے ہیں ادھر غم ہے، ادھر جناب غربت ہے، ادھر موت کا ذکر ہے، ادھر دنیا سے نفرت کا ذکر ہے، لکھنؤ میں دنیا سے محبت کا ذکر ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو دلی کے تمام شعراء میں نظر آئیں گی اور لکھنؤ کے تمام شعراء میں وہ بات نظر آئے گی۔ تو اس لیے وہ سارے لوگوں کا اسکول آف تھاٹ، سارے لوگوں کا ایک جو اجتماعی سوچ ہے اس کو ہم دبستان کہتے ہیں۔ رعایت لفظی، رعایت لفظی سے مراد وہ نثری اصطلاح ہے لفظوں کی مناسبت سے ایک ایسی دلچسپ اور مضحکہ خیز صورتحال کو سطح پر لانا جو پہلے نظروں سے غائب تھی، مثلا اے بی اور بی اے میں تجنیس ہے۔ اب اس میں یہ نذیر اکبر آبادی کا ایک شعر ہے جس کے بارے میں اس نے اے بی اور بی اے کا ذکر کیا ہے، شعر پورا نہیں دیا اس نے، تو مفہوم میں سمجھا دیتا ہوں، مجھے شعر یاد نہیں ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی کہتا ہے کہ ہم تو اے بی ہی رہے، اے بی تک ہی رہے، اے بی تک ہی رہے اور لوگ بی اے ہو گئے۔ مطلب لفظوں کے الٹ پھیر سے، لفظوں کے متضاد معنی سے ایسی معنی خیزی پیدا کرنا کہ اس کے اندر مضحک صورت پیدا ہو جائے، اس کے اندر طنز پیدا ہو جائے، یا پھر اس کے اندر کوئی معنی خیزی پیدا ہو جائے، اسے ہم رعایت لفظی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔